یہ رب کائنات نے یہاں پر اپنی دو صفات کو یہاں استعمال کر کے ہمیں یہ اس جانب متوجہ کیا ہے کہ جب بھی تم اس رب کی طرف متوجہ ہو، جب بھی تم اس خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو تو اس کی صفت رحمت اس کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یاد دلایا کرو، اس کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کی صفت رحمت سے ماخوذ رحمان اور رحیم اس کی صفات جو ہیں وہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کرو کہ رب کائنات تو رحمان ہے نا، تو ہمارے پر کرم فرما دے، تو رحیم ہے نا، تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، تو ہمارے اوپر مہربانی فرما دے، تو ہمارے اوپر اپنے رحم کی صفت کو ہمارے اوپر نازل فرما دے، ہماری طرف متوجہ فرما۔ اور تو جب تیری رحمت آئے گی تو میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ کیا جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں ہوں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ تو حضرات گرامی قدر وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ دیے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا جائے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینا چھوڑ دیا جائے، اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کی بارگاہ کو اپنی دعاؤں میں اپنی عبادات میں شامل نہ کیا جائے، اپنے روز و شب میں اس کے لیے وقت نہ نکالا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہم اگر سارے اعمال چھوڑ دیں گے تو پھر بھی وہ مہربانی فرمائے گا، لیکن ساتھ ہم نے اس کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو پیش بھی کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے نا، یہ کیا کہیں، یہ کہ ایسے کہیں اِنَّ صَلَاتِي بے شک میری نمازیں، وَنُسُكِي میرے مناسک حج، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی اور میرا موت، میرے اس دنیا میں زندگی گزارنا بھی اور اس دنیا سے جانا بھی للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے۔ تو جب اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، زندگی، موت، حیات، ممات، اس کے احکام حج ادا کرنا، اس کی نماز ادا کرنا سب رب کائنات کے لیے ہوگا تو وہ پھر رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو رب کائنات کی ان صفات کو یاد رکھنا چاہیے اور انہی سے ہمیں رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے انہی کے ذریعے سے کہ رب تو رحمان ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو رحیم ہے، ہم سیاہکار ہیں، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، ہم تیری بارگاہ سے بھاگنے والے ہیں، لیکن رب تو اپنی رحمان کی صفت اور رحیم کی صفت سے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے والا بنا دے۔